وہ قرآن مجید کی آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ ناظرین، ربیع عربی زبان کا لفظ ہے اور ربیع بہار کو کہتے ہیں، مطلب ہے ہم ولادت کے جو اصل مقصد ہے اس کو بول رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ حقوق ادا کر رہے ہیں ان کے؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم جھوٹی ولادت منا رہے ہیں۔ اصل ولادت یہ ہے کہ کامل اتباع کی جائے، ایک گھر سے لے کر مارکیٹ تک، اور ایک جو ٹیچر ہے اس کو رول ماڈل اس کا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرہ ٹی وی کے ناظرین کو ایک بار پھر اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ مصروفیات کی بنا پر تھوڑا احکام شریعت پروگرام میں ہم تھوڑے سے لیٹ ہوئے، جس کے لیے اپنے ناظرین سے معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کنٹینیو یہ چلا کرے گا پروگرام۔ آج چونکہ ربیع الاول کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنی تھی، تو سمجھا کہ ضروری ہے کہ ہجرہ ٹی وی کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ضرور ہونا چاہیے اس مبارک مہینے کے اندر۔ ناظرین، قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ایک آیت کو نازل کیا۔ قرآن مجید کی آیت یوں ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت اس حوالے سے ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اگر میں آپ کو موٹی سی ایگزامپل دے دوں کہ انسان کے جو جسم کے اندر جو خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، انسان کو اللہ نے جو قوت یعنی گویائی دی ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ قوت ہے۔ اسی طرح آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ بصارت ہے، آپ سن رہے ہیں، یہ سماعت ہے۔ تو اس قدر نعمتیں یہ، اور اس کے بعد کائنات، پوری کائنات میں پھیلی ہوئی لاکھوں کروڑوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دیں، لیکن کسی نعمت کو دے کر احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی، میرا تم پر احسان ہے، میں نے تمہیں ذہانت عطا کی، میں نے تمہیں کھانا دیا، کسی پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں احسان جتلا کر کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر ایک احسان کیا۔ کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو مبعوث فرمایا۔ محترم ناظرین، آپ علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں کہ دیگر انبیاء نے بھی اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حسرت کی ہے، لیکن ان انبیاء کی حسرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی کی حسرتیں پوری نہیں ہوئی۔ ذرا سوچئے کہ ہم میں سے کسی بندے نے بھی یہ حسرتیں ظاہر نہیں کی تھی تو بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم رتبہ ہمیں عنایت کر دیا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقام اور مرتبہ دے دیا۔ اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر احسان جتلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی ایک نعمت تھی کہ جس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف ہیں۔ قرآن مجید کی کچھ اور آیات کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پریکٹیکلی ہمارے لیے جو نمونہ ہے اس کے اوپر جو ہم بات کروں گا، اور وہ قرآن مجید کی آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے وہ ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ اب آپ ایک اور چیز یہاں پر ملاحظہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کرنے سے لے کر
واش روم کے استعمال کرنے تک کوئی ایک ایسا عمل نہیں ہے جو حضور نے پریکٹیکلی کر کے نہ دکھایا ہو۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور ایک وقت کے وزیر اعظم بھی ہیں، حضور ایک وقت کے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت اولاد کیسے تھے، آپ بحیثیت شوہر کیسے تھے، آپ بحیثیت سیاستدان کیسے تھے، آپ معیشت دان کیسے تھے، آپ نے تجارت کیسے کی۔ یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی ہمارے لیے باتوں کی حد تک نمونہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے پریکٹیکلی وہ ساری چیزیں پروف کر کے دکھائی ہیں۔ اسی لیے یہ بیسٹ ایگزامپل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو کاپی کیجئے اور اپنی زندگی پر اس کو پیسٹ کیجئے، کاپی پیسٹ۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ دنیا اور آخرت کی ہمیں کامیابی میسر ہوگی۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ ناظرین، ربیع عربی زبان کا لفظ ہے اور ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بہار آتی ہے خزاں کے بعد، تو جب خزاں ہوتی ہے تو پت جڑ، یعنی اس کے اندر گرینری ختم ہو جاتی ہے اور سیڈ مومنٹ سا ہوتا ہے، سیڈ سا سب کچھ ہوتا ہے، ہر چیز عجیب سی لگتی ہے، کوئی اچھی نہیں لگتی۔ لیکن جو ہی خزاں ختم ہونے کے بعد بہار آتی ہے تو وہ جو ٹہنیاں ہیں جو خشک تھیں وہ ہری بھری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو گھاس ریڈ کلر کا یا یلو کلر کا ہو چکا تھا وہ گرین ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر پھول کھلنے لگتے ہیں، پھولوں کے بعد پھر ان پھولوں کے اوپر پھل آنے لگتے ہیں۔ تو جو خزاں سے جب کنورٹ ہوتی ہے بہار تو ہر کسی کو خوبصورت لگتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی گویا کہ بہار کی نوید تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا سے اب خزاں کا بول بالا ختم ہوگا، اب بہار کا بول بالا ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد بہار ہی بہار ہے۔ اب دیکھیے کہ جو اپنے بچوں کو زندہ درگور کرنے والے ہیں اب کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو وراثت کا حقدار ٹھہرانے لگے ہیں۔ تو ربیع الاول کے مہینے کے اندر یہ جو کہ رپیٹ ہوتا ہے ہر مہینہ، تو اس مہینے کے اندر سال کے بعد یہ مہینہ آ رہا ہے۔ میں آپ سے جو بنیادی بات کر کے آپ سے اجازت مانگوں گا وہ یہ کہ ایک طرف ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آنے کی خوشی، تو وہ خوشی ہر اہل ایمان کو ہونی چاہیے، لیکن ایک تلخ حقیقت اور بھی ہے جس کو ہم نے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ وہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لائف ہے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم اپنی عملی زندگی میں کاپی کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم کاپی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ہم ولادت کے جو اصل مقصد ہے اس کو بھول رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ حقوق ادا کر رہے ہیں ان کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے؟ اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو ہم عاشق رسول ہیں۔ کیا ہم اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں؟ اگر ہم والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہے ہیں تو ہم عاشق رسول ہیں۔ اسی طرح ہم تجارت میں، میدان میں یعنی مارکیٹ کے اندر کیا ہم جھوٹ کی تجارت کر رہے ہیں یا سچ پر ہماری تجارت ہے؟ اگر ہماری تجارت سچ پر ہے تو ہم عاشق رسول ہیں۔ اسی طرح کیا ہماری پارلیمنٹ میں سچ بولا جا رہا ہے؟ اگر ہم وہ سچ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ بہت کڑوی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ناظرین، کہ اگر ہم ان تمام کی تمام باتوں میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو نہیں اپنایا تو ہمیں عاشق رسول کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم منافقت کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اے اہل ایمان یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب ہم کرتے کیا ہیں؟ اپنی انٹرسٹ کے جو باتیں ہوتی ہیں ان کو تو ہم اپنا لیتے ہیں، اور جہاں پر ہماری انٹرسٹ نہیں ہوتی ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ سراسر زیادتی ہے۔ تو کامیابی کا جو معیار ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی اتباع ہے۔ آپ کی اطاعت کرنا ضروری ہوگا، اور وہ یاد رکھیے سونے سے لے کر جاگنے تک، صبح سے لے کر شام تک، ہر وقت جو طریقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنائے ان کو اپنانا ضروری ہوگا۔ اب یہاں پر آخری بات کروں گا، اور وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف محض عبادات کا دین لے کر نہیں آئے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیاست، معیشت، ہر چیز کو لے کر آئے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم نے تسبیح ہاتھ میں رول رہے ہیں، ہم نوافل ادا کر رہے ہیں، ہم یعنی مساجد کو تو آباد رکھ رہے ہیں، لیکن ہماری پارلیمنٹ، ہمارا بازار اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم جھوٹی ولادت بنا رہے ہیں۔ اصل ولادت یہ ہے کہ کامل اتباع کی جائے، ایک گھر سے لے کر مارکیٹ تک، اور ایک جو ٹیچر ہے اس کو رول ماڈل، اس کا رول ماڈل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ایک تاجر کا رول ماڈل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رہنمائی نہ دی ہو۔ تو آج ولادت کا اصل مقصد پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ربیع الاول کی مناسبت سے ہجیرہ ٹی وی اپنا رول جتنا ہو سکتا ہے اپنے ناظرین کے سامنے پلے کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں میں حاضری لگوانے کے لیے آیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور ان باتوں کو سنیں گے، شیئر کریں گے اور فیڈ بیک بھی لازمی دیں گے، اور کوشش کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سارے کے سارے لوگ کامل اتباع کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے دنیا اور آخرت کی سکسیس ہیں اسی کے ساتھ ہے۔ اس کو چھوڑ کر ہم جتنے بھی کامیاب ہو جائیں، اصل زندگی میں ہم ناکامی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔